اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ 12ویں پارے میں یہ سورہ یوسف ہے۔ اس سے متعلق جو بات ذکر کرنی ہے، یعنی اللہ عز و جل نے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کا ذکر کیا، اور آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں پر 2 آدمیوں نے آ کر اپنے خواب کو بیان کیا۔ آگے پھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس صورت میں اسی بات کو لے کر خواب کے متعلق ذکر کرنا ہے۔ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت تو ختم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب نبوت کا ایک حصہ باقی ہے، یعنی کہ مبشرات۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کا خواب دیکھنا نبوت کا 46واں حصہ، یعنی کہ جز ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ، یعنی کہ نبوت کا 46واں جز ہے۔ اس کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 23 سال پر محیط رہی، اور ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دروازے کے کھلنے کے بعد 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے پہلے اچھے خواب آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ جیسے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، ایسے آپ کا خواب سچ بن کر واقع ہو جاتا تھا۔ 6 مہینے کا عمل یہ رہا۔ تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہی۔ 23 کو اگر 2 سے ضرب دیا جائے تو 46 کا عدد نکلتا ہے، تو سال کو آدھا کر لیا، 6 مہینے ہو گئے، تو 6 مہینے کا عدد 46 پر محیط ہوا، اور یہی 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا کے اعتبار سے خواب پر مبنی تھے، لہذا اسی
اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ یعنی کہ جز ہے۔ بہرحال خواب ایک حقیقت ہے، لیکن خواب کے متعلق یہ بات سمجھ لی جائے کہ بعض لوگ خواب کا بالکل انکار کرتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ خواب کچھ نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی خیالات ہیں، ایسے ہی انسان کے وہم ہیں، وسوسے ہیں، خواب کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ خواب کی حقیقت ہے، خواب کی تعبیر ہے، خواب ایک حقیقت رکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب بعض لوگوں کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ خواب کی حقیقت کو تو مانتے ہیں لیکن ساری بنیاد خواب پر ہی رکھ دیتے ہیں کہ خواب نظر آ گیا تو نامعلوم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے، کسی نے کسی کے متعلق اچھا خواب دیکھ لیا تو اس کے معتقد ہو بیٹھے، یا خود اپنے متعلق اچھا خواب دیکھ لیا تو اپنا ہی اعتقاد کر کے بیٹھ گئے کہ میں تو پہنچا ہوا آدمی ہوں۔ یہ معاشرے میں ایک خواب سے متعلق بات پائی جاتی ہے۔ تو یہ خواب انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کشف، وہ انسان کے سونے سے تعلق نہیں رکھتی، اس میں بھی ایسی چیز کا ظہور ہو جاتا ہے جو عام طور پر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اب بعض لوگ اس کے پیچھے بھی ایسے پڑ جاتے ہیں کہ جناب والا اگر یہ چیز حاصل ہو جائے یا کسی کو حاصل ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی سب کچھ ہے، اس کی زندگی میں قرآن، سنت، اللہ کے نبی کی تعلیمات اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو صاحب کشف آدمی ہے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، نہ معلوم کون سا کشف اس کو ہو رہا ہے۔ تو یہ افراط و تفرید خواب کے بارے میں اور کشف کے بارے میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں اعتدال یہ ہے کہ ہاں خواب کی حقیقت ہے، خواب آدمی دیکھ سکتا ہے، خواب کی تعبیر وجود میں آ سکتی ہے، یہ اصل ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب رحمانی کہلاتا ہے، ایک خواب شیطانی کہلاتا ہے، اور ایک خواب خیالاتی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور تیسرے کے متعلق آپ کی روایت کا مفہوم کہ انسان کا وہم، انسان کے خیالات۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے خواب سامنے آتے ہیں، ایک رحمانی، ایک شیطانی، اور ایک انسان کے خیالاتی خواب ہوتے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے خواب انسان کو نظر آتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام ہے صدیقون، وہ انسان کے خواب میں آ کر اس کو اچھی صورتیں دکھلاتا ہے۔ تو یہ خواب اللہ کی جانب سے۔ اور دوسرا خواب جو شیطان ہے کہ انسان کی نیند میں، خواب میں آ کر شیطان ایسی صورتیں انسان کو دکھاتا ہے جس سے کہ انسان کو خوف طاری ہو، پریشانی لاحق ہو، یہ شیطانی خواب ہے۔ اور تیسرا خواب کہلاتا ہے خیالاتی خواب۔ خیالاتی خواب کہ آدمی مشاہدہ اس کا کرتا ہے کہ کوئی بات دماغ پہ سوار ہے، کوئی بات دل پر سوار ہے، اسی حالت میں سو گیا تو وہی چیز خواب میں دیکھ رہا ہے، وہی چیز خواب میں دیکھ رہا ہے۔ یہ عام مشاہدہ انسان کر لیتا ہے، کوئی بات دماغ پہ طاری تھی، کسی پریشانی میں مبتلا تھا،
کسی معاملے میں الجھا ہوا تھا، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ تھا، اب وہ ذہنی اعتبار سے دماغ پہ اس قدر سوار ہوتا ہے کہ جب سوتا ہے تو دماغ میں وہی کہانی اور وہی حکایت چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے، یہ عام مشاہدے میں انسان کے بات آتی رہتی ہے۔ تو پہلا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی کو نظر آئے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، باری تعالیٰ تمام تعریف آپ کے لیے ہے، اس قدر اچھا خواب مجھے نظر آیا، اس خواب کی اچھائیاں مجھے نصیب فرما، اور اس خواب سے جو سبق ہے وہ مجھے نصیب فرما، اس خواب کی جو بہتری ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے تھے، اچھا خواب دیکھنے پر دعا دینے کا اہتمام کرتے تھے۔ آدمی خود ہی اللہ سے دعا کر لے، باری تعالیٰ مجھے اچھا خواب نظر آیا ہے، اس کی اچھائیاں مجھے نصیب فرما دیجئے، اس کی بھلائیاں مجھے نصیب فرما دیجئے، اس میں جتنی خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے، اللہ سے یہ دعا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ جو شیطانی خواب ہے یہ انسان کو نظر آتا ہے، تو اس کے متعلق روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب آدمی کو یہ خواب نظر آئے تو جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے وہ کروٹ تبدیل کر لے اور بائیں جانب 3 بار تھتکار دے اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کا اہتمام کر لے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، باری تعالیٰ اس خواب کی برائی سے، اس خواب کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اہل علم فرماتے ہیں جو آدمی اس سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس خواب کی برائی سے اسے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ آدمی کا دل گھبرا رہا ہو، پریشانی ہو رہی ہو، خواب دیکھ لینے کے بعد یہ عمل بھی اختیار کر لے، اور ہو سکے تو صدقہ دینے کا بھی اہتمام کر لے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ لہذا بسا اوقات انسان یہ پڑھ بھی لیتا ہے لیکن طبیعت میں ایک گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ کچھ صدقہ دینے کا اہتمام کر لے، اس خواب کی برائی سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا خواب کیا ہے؟ جو کہ خیالاتی خواب کہلاتا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرے، اللہ سے خوشیوں کا سوال کرے، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کے شر سے بچنے کا اہتمام کرے، اس کی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ سے مدد و نصرت مانگ کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرے، تاکہ یہ خیالات انسان کے ذہن پر حاوی نہ ہو، طاری نہ ہو کہ اس کی نیند متاثر ہو جائے، اس کا سکون متاثر ہو جائے۔ اس کے لیے یہ اہتمام آدمی کرتا رہے۔ یہ 3 طرح کے خواب کہلاتے ہیں، ایک رحمانی خواب ہے، ایک شیطانی خواب کہلاتا ہے، اور ایک وسوسہ اور خیالاتی خواب کہلاتا ہے۔ اور خواب کے متعلق یہ بات بھی سمجھ لیں کہ خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ خواب یا تو حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے۔ حبیب دوست، جو آدمی کسی کے لیے مخلص ہے اپنے دوست کو بیان کرے، تاکہ وہ ایسا ہی زبان نہ ہلانا شروع کر دے، ایسا ہی زبان نہ ہلانا شروع کر دے کہ تم نے یہ دیکھا ہے تو یہ بات ہے۔ مخلص دوست ہوگا، دل و دماغ کو استعمال کرے گا، خیر خواہی کو سامنے رکھے گا، بھلائی کو مد نظر رکھے گا، سوچ سمجھ کر بولے گا، لہذا حبیب کو بیان کرے، ورنہ پھر لبیب کو بیان کرے، عقل مند کو بیان کرے۔ عقل مند ہوگا تو ایسی زبان نہیں ہلائے گا، اول فول منہ سے نہیں بکے گا، بلکہ جو بات کہنے کی ہے بہتر ہے وہ کہے گا، خواب کی تعبیر آتی ہوگی تو بیان کرے گا، ورنہ معذرت کر لے گا۔ روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ خواب پرندے کے پیر پر ہے، جیسا اس کو بیان کر دیے جائے واقع ہو جاتا ہے،
ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بات کلی نہیں ہے، کلی طور پر یہ بات نہیں ہے، اور اس پر ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال آدمی یا تو حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے، ہر آکس کو جناب والا اپنا خواب بیان نہ کرے۔ اچھا خواب آ جائے اللہ کی تعریف بیان کرے، برا خواب آ جائے تو جو ابھی عمل بتایا ہے اس کو اختیار کرے، تھوڑا سا صدقہ دینے کا اہتمام کرے، عام زندگی گزارنے کا اہتمام کرے۔ لہذا ایک عمل خواب کے متعلق یہ ہے، یا تو حبیب کو بیان کرے یا پھر لبیب کو بیان کرے۔ اور خواب کے متعلق ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی خواب کی زندگی نہ گزارے۔ بعض لوگوں کا انحصار خواب پر ہوتا ہے، بس جہاں خواب دیکھا تعبیر کے پیچھے پڑ گئے، جہاں خواب دیکھا تعبیر کے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے اتنا بڑا خواب دیکھا، مجھے اتنا مال مل رہا ہے، سونا مل رہا ہے، چاندی جواہرات مل رہے ہیں، مجھے یہ کچھ ملا وہ کچھ ملا۔ اب اس تعبیر کے لیے جناب والا پیچھے پڑا ہوا ہے، پریشان ہے، اس کی تعبیر مجھے پتہ لگ جائے، جیسے کوئی انعام نکلنے والا ہے یا کوئی لاٹری نکلنے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان یہ خوابی زندگی نہ گزارے۔ اچھا خواب اللہ کی تعریف، برا خواب اللہ کی پناہ، باقی اصل زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی خواب کی زندگی دے کر نہیں گئے، قرآن و سنت کی زندگی دے کر گئے۔ اصل چیز قرآن ہے، اصل چیز سنت ہے، اصل چیز عمل ہے، عملی زندگی گزارے۔ خواب کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو جناب والا دھوکے میں نہ رکھے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ انتہائی ماہر خواب کی تعبیر بیان کرنے والے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو اتنی بہترین تعبیر کرنے والا ہو۔ وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں خواب سے خوشی تو ہو سکتی ہے لیکن خواب سے انسان دھوکہ نہ کھائے۔ اچھا خواب نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، خوش ہو لے، کس نے منع کیا ہے، لیکن بعض لوگ خواب کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے لہذا اسی کے انتظار میں ساری زندگی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اصل چیز نہیں ہے۔ بعض اہل علم کے پاس کوئی جا کر خواب کی تعبیر پوچھتا تو جواب میں یہ بات کہتے، قرآن پوچھنا ہے تو بتا دیتا ہوں، حدیث پوچھنی ہے تو بتا دیتا ہوں، یہ خواب کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و حدیث سیکھو، قرآن و حدیث کے پیچھے پڑھو، اصل زندگی کو اپنے شریعت کی جو ہے لے کر آنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہر انسان روزانہ اور ماہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دسیوں خواب دیکھتا ہے، کہاں تک وہ تعبیر کے پیچھے پڑتا رہے گا، کس سے تعبیر پوچھتا رہے گا؟ فرماتے قرآن سیکھو، قرآن کے پیچھے پڑھو، حدیث کے پیچھے پڑھو، سنت کی جو زندگی ہے اس کے پیچھے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ کیا ہے کہ ہفتے میں 2 خواب دیکھے تو اس کے پیچھے پڑ گئے، 4 خواب دیکھے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ ہاں خواب جو ہے یہ حقیقت عمل کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آدمی جناب والا اسی کو لے کر بیٹھ جائے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آدمی خواب کی تعبیر پوچھتا تھا، کہتے تھے بھائی کہ کیا خواب، کیا سونا، میں رات کا کیا علم رکھوں؟ مجھ سے اگر پوچھنا ہے تو سورج کے متعلق پوچھو، یہ سورج جو چمکتا ہوا ہے یعنی کہ جو قرآن و سنت ہے، یعنی جو قرآن و سنت ہے چمکتی ہوئی چیز ہے، بیدار چیز ہے، اللہ کے نبی اس کو دے کر گئے ہیں، وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کے متعلق سوال کرو تو جواب دوں گا۔ یہ رات کو سو کر اور اندھیرے کی چیزیں پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ خواب کی تعبیر بیان نہیں فرماتے تھے۔ اور اصل چیز یہی ہے، آدمی اسی کو اختیار کرے، یہ نہیں کہ جو خواب دیکھے بس اس کے پیچھے پڑ جائے، جو خواب دیکھے اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے، میں نے جو خواب دیکھا ہے وہی پورا ہوگا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ کسی نے خواب دیکھ لیا کہ میرے اکاؤنٹ میں جناب والا ہزاروں روپے آنے والے ہیں، اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یا اور کوئی خواب دیکھ لیتا ہے اس کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ خواب ہوتا کچھ ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، خواب دیکھ لیا تو سمجھتے ہیں یہی کچھ ہوگا۔ تعبیر بتانے والا تعبیر جب بتاتا ہے،
تعبیر میں اور خواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اول تو تعبیر بتانے والے مل جائے بڑی بات ہے، اور اس تعبیر بتانے کا ملکہ سیکھنے سکھانے سے عموماً نہیں آتا، یہ در حقیقت وہبی علم ہے، اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو سچا اور صادق ہوتا ہے، زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، سچی زندگی گزارتا ہے، صادق ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خاص ملکہ عطا ہوتا ہے۔ ایسے افراد کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آدمی پوچھتا پھرتا ہے، ہاں کوئی تعبیر بتانے والے جانتے ہیں، کوئی تعبیر بتانے والے جانتے ہیں، تعبیر بتا، کیا ضرورت پڑی ہے تعبیر کے پیچھے پڑنے کی؟ آپ نے ہو سکتا ہے خواب کچھ دیکھا، اس کی تعبیر ایسی سامنے آ جائے تو آدمی کے پھر لالے پڑ جائے، بھئی خواب کی تعبیر بتا دی تو آپ نے دیکھا کچھ، تعبیر کچھ، اس لیے کہ خواب الگ ہے، تعبیر الگ ہے، خواب الگ ہے، تعبیر الگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ جناب والا چاند و سورج میرے سامنے جھک رہے ہیں اور 11 ستارے جھک رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ اور 11 بھائی۔ خواب کچھ دیکھا، تعبیر کچھ نکل رہی ہے، آگے بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے، جیل میں جو 2 افراد گئے وہ خواب کچھ بیان کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کچھ بیان کر رہے ہیں۔ عاصر خمرہ، ایک کہہ رہا ہے کہ جناب والا میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب والا میرے سر کے اوپر کوئی تھال ہے جس میں سے پرندے کوئی چیز جو ہے کھانے کی نوچ نوچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھا، ایک کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو ہے جو شراب نچوڑ رہا ہے وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور دوسرا سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ایسی ہی حقیقت ہوئی، ایسے ہی حقیقت ہوئی۔ اب خواب کچھ دیکھا، تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے، لہذا خواب کے پیچھے نہ پڑنا ہی بہتر ہے، نہ معلوم اس کی تعبیر کیا نکل جائے، پھر آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے پھرے، آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے پھرے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے، مروان بادشاہ تھا، اس کے متعلق انہوں نے دیکھا کہ میں نے اس کو پچھاڑ دیا، میں نے اس کو پچھاڑ دیا، اور پچھاڑنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ اس کو اس طرح سے زمین پر یا دیوار پر لگا دیا کہ میخوں کے ذریعے سے، کیلوں کے ذریعے سے اس کو دیوار میں یا زمین میں نصب کر دیا۔ اب اس کی تعبیر کیا نکلی کہ بھئی آپ کو شہادت نصیب ہوگی، اور اس کی 4 اولادیں ایسی پیدا ہوں گی جو کہ انتہائی مضبوط حکومت کریں گی، انتہائی مضبوط حکومت کریں گی۔ خواب کچھ دیکھا، تعبیر کچھ۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، میری چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم جاؤ اپنی چرپائی کے نیچے کی زمین کھودو اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ گیا، خزانہ نکال لیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی خواب بیان کیا کہ میں نے اپنی چرپائی کے نیچے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا فوراً گھر خالی کر دو، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ جو ہی گھر خالی کیا، گھر میں آگ لگ گئی، گھر خالی کیا، گھر میں آگ لگ گئی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ بھائی خواب تو دونوں نے ایک ہی دیکھا ہے، اور یہ آپ تعبیر اپنی اپنی بتا رہے ہیں۔ اصل بات تعبیر کچھ ہے، خواب کچھ ہے، اور تعبیر بتانے والے کو ملکہ بھی حاصل ہونا چاہیے، ہر ایک کو یہ ملکہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا جو پہلا آدمی تھا اس نے جو یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنی چرپائی کے نیچے آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، یہ سردی کے عالم میں اس نے دیکھا، اور سردی میں آگ کا جلنا، آگ کا ہونا، تپش کا ہونا، یہ انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا میں نے یہاں پر کہا کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نفع پہنچنے والا ہے، تو میں نے کہا کہ اپنی چرپائی کے نیچے دیکھ لے کہیں خزانہ تو نہیں ہے۔ اور دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا وہ گرمی کے عالم میں دیکھا۔ یہ بصیرت ہے،
گرمی کے عالم میں دیکھا، گرمی میں آگ انسان کے لیے راحت نہیں ثابت ہوتی، انسان گرمی میں آگ سے بھاگتا ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ اپنا گھر خالی کر دے، تیرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ خواب کچھ دیکھ رہا ہے، تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جناب والا میں گلی کے کنارے پر ہوں، ہر ایک آتا ہے مجھ سے اپنی خواہش پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی خادمہ کو اس وقت کے جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرا نام نہ بتانا، اور جا کر ان سے ذرا پوچھنا کہ کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب خادمہ گئی اور جا کر پوچھا تو ان بزرگ نے کہا یہ خواب تو نے دیکھا؟ اب سٹ پٹا گئی۔ فرمانے لگے کہ یہ خواب وہ عورت دیکھ سکتی ہے جو برگزیدہ ہو، اللہ کی نیک بندی ہو، یہ خواب وہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اس نے سج اگل دیا، ہاں ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے، ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ کہا کہ ہاں ملکہ زبیدہ یہ دیکھ سکتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ اس عورت سے اور کثیر مخلوق کو اس عورت سے فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اس ملکہ زبیدہ نے اس وقت کے دور کے اعتبار سے جب مکہ میں پانی کا انتظام نہیں تھا، دور دراز سے پانی لا کر مکہ والوں کو سیراب کیا، اور لوگوں نے کہا کہ اس کو سیراب کرنے کے لیے جو ہم یہاں سے زمین کھودتے ہوئے وہاں پر لے کر جا رہے ہیں اس میں خرچہ بہت ہو رہا ہے۔ کہنے لگی اگر ایک کدال کی مزدوری ایک اشرفی بھی مجھے دینی پڑی تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مکہ والوں کو پانی سے سیراب کروں۔ وہ نہر زبیدہ آج بھی معروف اور مشہور ہے۔ تو خواب کچھ دیکھ رہی ہے اور تعبیر کچھ اور نکل رہی ہے، لہذا بھلائی اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے۔ آدمی جو خواب دیکھے وہ خاموشی سے اچھا نظر آئے اللہ کی تعریف بیان کرے، اگر برا نظر آتا ہے تو اللہ سے پناہ کا سوال کرے، اعوذ باللہ پڑھے، دھتکار دے، صدقہ دینے کا اہتمام کر لے، خاموشی سے عمل کی زندگی گزارے۔ ہاں نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اس کی طرف توجہ دے، نہ یہ کہ جناب والا اٹھنے کے بعد خواب دیکھا اور اٹھتے ہی جناب والا مولوی صاحب کے پاس آ کے پوچھتا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ نہ صبح قرآن کی تلاوت کی، نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ اللہ کو یاد کیا، بس وہ خواب جو ہے اسی بہانے مسجد میں بھی آنا ہو گیا کہ عالم صاحب اور امام صاحب تعبیر بتا دیں۔ میرا عزیزو، یہ زندگی اللہ کے نبی تھوڑی دے کر گئے، اصل زندگی اعمال کی ہے، اعمال کی۔ اور آدمی ایک بات ذہن میں اور رکھ لے، آدمی خواب دیکھتا ہے تو یوں نہ سمجھے کہ آج تعبیر بیان کر دی ہے تو وہ کل پوری ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تعبیر سالہ سال بعد بھی پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، 1 سال بعد عمرے پہ تشریف لے گئے، مدینہ سے 1 سال بعد عمرے پہ تشریف لے گئے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے کو جناب والا ایک چاند اور ایک سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، 40 سال کے بعد یہ خواب پورا ہوا، 40 سال کے بعد یہ چیز وجود میں آئی تعبیر کے اعتبار سے، لہذا نہ معلوم کب وجود میں آئے، سن تو لیا، اب اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، میرے جناب والا یہ انعام نکلنے والا ہے، مجھے تعبیر یہی بتائی گئی ہے۔ اب وہ صبح شام اسی کے انتظار میں جناب والا بیٹھا ہوا ہے۔ تعبیر کئی عرصے بعد پوری ہوتی ہے جا کر، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے خواب کے پیچھے پڑنے کی؟ اتنے عرصے میں خون پسینہ کر کے اتنا پیسہ آدمی کما لے، اتنا پیسہ ہی کما لے، کیا ضرورت پڑی ہے خواب کے پیچھے پڑنے کی؟ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ خواب بسا اوقات انسان کو ایسا بھی نظر آ جاتا ہے جو کہ دینی خواب ہے، دینی خواب ہے۔ اب وہ دینی خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے، دینی خواب
حجت شرعیہ نہیں ہے۔ خواب میں دیکھ لیا کہ میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے، مجھے جناب والا خواب میں کسی نے ندا دی ہے آج کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں۔ آپ کی عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، آپ کمزور اور بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ فرماتے ہیں خواب کوئی حجت نہیں ہے، خواب کوئی حجت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ خواب میں مجھے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب والا آپ جو ہے وہ شراب پی لو، تو فرماتے ہیں کہ خواب کوئی حجت نہیں۔ اور اگر وہ بڑی سی بڑی بات کہہ دے، بڑی سی بڑی بات بھی کہہ دے، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک قاضی صاحب تھے جو فیصلہ کرتے تھے، اب جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو بالکل عین شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، شریعت کے مطابق تمام اصول جو تھے اس کے مطابق یہ فیصلہ صادر کرنا ہے، لیکن کہا کہ یہ فیصلہ ہم کل سنائیں گے، یہ فیصلہ کل سنائیں گے۔ اب یہ بات کہے کہ آج کا دن گزر گیا، اب رات کو سوئے تو جناب والا خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو یہ فیصلہ نہیں کرنا بلکہ یہ فیصلہ کرنا۔ اب صبح بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد بادشاہ وقت کو بتایا جو میں نے فیصلہ دیکھا تھا اور جس کا میں نے ارادہ کیا تھا صادر کرنے کا وہ تو بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق، لیکن خواب میں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ خواب، یہ تم فیصلہ جو کر رہے ہو ایسا نہ کرو بلکہ ایسے فیصلہ کرو۔ اب جناب والا بادشاہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، علماء وقت کو جمع کیا گیا، بات یہاں تک کہ پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی آدمی نے زیارت کی ہے تو وہ واقعتاً اللہ ہی کے نبی کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، ہاں واقعتاً اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ اب ایک طرف یہ دیکھا جائے، دوسری طرف یہ دیکھا جائے، ایک طرف قرآن و سنت ہاتھ میں ہے، ایک طرف خواب ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب گم اگو میں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اس وقت کے جو مجدد ملت شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو خواب میں دیکھا وہ ایک طرف اس وقت جو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو اس کو نبی نے خواب میں کہا ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے، اور جو وبال ہے میں اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا اس میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی دل کی شامل ہو گئی ہو سکتا ہے کسی بات کی نفی کی ہو اس کو انہوں نے اس بات میں لے لیا ہو، کسی بات کو انہوں نے اس بات میں کیا ہو اس نے نفی میں لے لیا ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہے مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ تم شراب پیو، نہیں، بلکہ بات یہ کہی گئی تھی کہ لا تش، نہ پیو، نہ پیو، یہ لا بھول گیا، یہ لا بھول گیا اور صرف یہ اس کو یاد رہ گیا کہ پی لو، حالانکہ یوں کہا گیا تھا کہ نہ پیو۔ اس لیے کہ یہاں پر یہ احتمال ہے، اس لیے کہ اس وقت قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں یہی حکم ہے کہ شراب حرام ہے، لہذا آدمی لاکھ کہتا رہے مجھے خواب میں یہ بات آئی، جناب والا مجھے ایسا کشف ہوا، نہ کشف کا اعتبار ہے نہ خواب کا اعتبار ہے، قرآن و سنت جو فی الحال موجود ہے اور وہ آخرت تک کے لیے اللہ کے نبی دے کر گئے، کافۃ للناس، آپ کی شریعت آخرت تک کے لیے ہے، اس کا اعتبار ہوگا، نہ کہ کشف کا اعتبار ہوگا، نہ کہ خواب کا اعتبار ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو جناب والا تہجد پڑھ رہے تھے تو جناب صورتحال کیا ہوئی، ایک دم ایک عجیب منظر سامنے آیا جس کو کشف بھی کہا جا سکتا ہے، ظہور بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک روشنی سامنے آئی، ایک روشنی سامنے آئی تہجد کے وقت، اور اس میں سے آواز آئی عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب ہوا کہ عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے، آج کے بعد تمہیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے نماز نبیوں کو معاف نہیں ہوئی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ابلیس مردود کی آواز ہے، یہ کوئی اوپر سے آواز نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کسی کو معاف ہی نہیں کی ہے۔ تو پھر جاتے جاتے کیا کہنے لگا، عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ یہاں پر جاتے جاتے بھی چوٹ لگانے کی کوشش کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا، میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ تو میرا عزیزو یہ خواب ہے اور یہ خواب کی حقیقت ہے، اسی کے مطابق آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ منزل آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ اللہم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى اجسامنا اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے، جس بیماری میں مبتلا ہیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔